السلام علیکم۔ آج میں ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں مفتی سلمان ازہری کا، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے قرآن پاک کی ایسی آیت پڑھنے سے دعا قبول ہوگی۔ آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیے اور سمجھیے کہ یہ کون سی آیت ہے جس میں کہ مفتی سلمان ازہری بتا رہے ہیں جو آیت یہ پڑھنے سے دعا قبول ہوگی، کیونکہ قرآن میں ہی ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن ہر پریشانی کا علاج ہے، دکھ کا علاج ہے۔ اسی لیے مفتی سلمان ازہری نے اپنے بیان میں بتایا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کی آیتوں کے بارے میں۔ بہت ہی پیارا سا بیان ہے، بہت ہی اچھا سا بیان ہے یہ مفتی سلمان ازہری کا۔ اس بیان کو سنیے اور سمجھیے۔ کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے۔ مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسے تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں۔ جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزوں، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر۔ آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی۔ جاؤ اے مسلمانوں ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف۔ خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ۔ جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں۔ زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو، ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے۔ کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا، ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا۔ عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے۔ اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ نے
امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں۔ خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے۔ الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی، ہم یہ سب محفوظ ہیں۔ جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی ہیں، 6666 آیتیں ہیں، حروف بھی گنے گئے ہیں، زبر بھی گنے گئے ہیں، زیر بھی گنے گئے ہیں، بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں، کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے۔ اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ، انکار کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں۔ اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہر کوئی کہے گا۔ تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے، لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو۔ کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ کل ایک اور بیان لے کر آئیں گے اسی ٹائم، بہت ہی اچھا سا بیان لے کر آئیں گے کل بھی، اور یہ بھی بیان بہت ہی اچھا سا تھا مفتی سلمان نظری کا، جس میں کہ انہوں نے بتایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کیا کیا پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرا کریں، بہت ہی سکون ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی بیان میں مفتی سلمان نظری نے اپنے بتایا ہے، تو ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور قرآن پاک کی آیتوں پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اس کی اللہ مراد پوری کرتا ہے۔ یہ مفتی سلمان نظری نے اپنے بیان میں بتایا ہے۔ اگر میری ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ محنت کرتے ہیں، ویڈیو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آپ لوگ پلیز سپورٹ کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو روزانہ بیان اچھا ملتا رہے گا، روز 6 بجے ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ بھی
چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا، روز ویڈیو آپ لوگوں کو بھی مل جایا کرے گی۔ کوئی بھی مسلم چینل ہو، اسلامک چینل ہو، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا کیجئے گا، جو اچھی باتیں بتاتا ہو، تقریر ڈالتا ہو، جو بھی اسلامک چینل ہو اسے آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھا کیجئے گا، سپورٹ کرا کیجئے گا، کیونکہ وہ بھی محنت کرتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب کل ملتے ہیں، ایک نیا بیان لے کر آئیں گے، بہت ہی پیارا سا بیان لے کر آئیں گے، اور یہ بھی بہت ہی اچھا سا بیان تھا مفتی سلمان نظری کا۔ چلیے کل ملتے ہیں، السلام علیکم۔